الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیبنا و حبیب رب العالمین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ارشاد ہوا، تمہاری عورتوں میں سے جو بدکاری کی مرتکب ہوں ان پر اپنے میں سے 4 آدمیوں کی گواہی لو، اور اگر 4 آدمی گواہی دے دیں تو ان کو گھروں میں بند رکھو یہاں تک کہ انہیں موت آ جائے، یا اللہ ان کے لیے کوئی راستہ نکال دے۔ اور تم میں سے جو اس فعل کا ارتکاب کریں ان دونوں کو تکلیف دو، پھر اگر وہ توبہ کریں اور اپنی اصلاح کر لیں تو انہیں چھوڑ دو کہ اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے۔ ان دونوں آیتوں میں زنا کی سزا بیان کی گئی ہے۔ پہلی آیت صرف زانیہ عورت سے متعلق ہے اور اس کی سزا یہ ارشاد ہوئی ہے کہ انہیں تا حکم ثانی قید رکھا جائے۔ دوسری آیت زانی مرد اور زانیہ عورت دونوں کے بارے میں ہے کہ دونوں کو اذیت دی جائے، یعنی مارا پیٹا جائے، سخت سست کہا جائے اور ان کی تذلیل کی جائے۔ زنا کے بارے میں یہ ابتدائی حکم تھا۔ اس کے بعد سورہ نور کی آیت نازل ہوئی جس میں مرد اور عورت دونوں کے لیے ایک ہی حکم ہے کہ انہیں 100 کوڑے لگائے جائیں۔ اہل عرب چونکہ اس وقت تک کسی باقاعدہ حکومت کے ماتحت رہنے اور عدالت قانون کے نظام کی اطاعت کرنے کے عادی نہیں تھے، اس لیے یہ بات حکمت کے خلاف ہوتی اگر اسلامی حکومت قائم ہوتے ہی ایک قانون تعزیرات بنا کر اچانک نافذ کر دیا جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو رفتہ رفتہ تعزیری قوانین کا عادی بنانے کے لیے پہلے زنا کے متعلق یہ سزائیں تجویز فرمائیں، پھر بتدریج زنا، قذف اور چوری کی حدیں مقرر کیں، اور بالآخر اسی بنا پر تعزیرات کا وہ مفصل قانون بنا جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خلفائے راشدین کی حکومت میں نافذ تھا۔ تو ایک بات یہ ذہن میں رہے کہ یہاں قرآن مجید یہ ذکر کر رہا ہے عورتوں اور مردوں دونوں کی بدکاری سے متعلق، تو یہ بات یہاں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ کوئی انسانی معاشرے میں انہونی نہیں ہے، ہونا نہیں چاہیے، لیکن ہو سکتا ہے اور اس کا امکان ہے۔ لیکن عورتوں کے معاملے میں خصوصی طور پر بہت احتیاط کرنی ہوگی، اور ایسے ہی چھوٹتے ہی کسی کے اوپر الزام نہیں لگا دینا چاہیے بد چلنی کا یا بدکاری کا، بلکہ اگر وہ اس حد تک پہنچ جائے، اتنا اعلانیہ ہو جائے کہ 4 لوگ ان کو اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں، آپ تصور کر سکتے ہیں کہ یہ نوبت آنا کتنا ناممکن ہے اور کتنا خطرناک ہے کہ اتنی آزادی ہو جائے۔ تو یہ ساری چیز جو ہے وہ یہاں پہ رکاوٹ، یہاں پہ بریک لگتا ہے، لیکن یہاں صرف سزا دینا ہی مقصود نہیں ہے، بلکہ یہاں یہ بتانے سے یہ تربیت کرنا بھی ہے، یہ تعلیم دینا بھی ہے کہ 4 گواہ لانا ضروری ہے۔ یہ نہیں ہو کہ کوئی ایک آدمی جو ہے وہ اپنی زبان سے کسی عورت کی شان میں گستاخی کر دے اور دوسرے زبانیں اس کو لے کے معاشرے میں پھیلا دیں، بلکہ اگر کسی نے کوئی بات اس طرح سے کی ہے تو اس کو یہ اہتمام کرنا ہوگا کہ وہ لے کے آئے باقی 4 گواہ۔ لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ کسی جگہ اگر کوئی شخص کوئی ایک بندہ دیکھے تو وہ 4 ادھر ادھر سے ڈھونڈنے کی کوشش کرے، اس کو تو فوری طور پر ایک اخلاقی طور پر کوئی آواز، کوئی ایسا انتظام کرنا چاہیے خاموشی سے تہذیب کے دائرے میں رہتے ہوئے کہ معلوم ہو کہ اس طرح کی کوئی چیز اب یہ کوئی اور بھی دیکھ سکتا ہے یا دیکھ رہا ہے۔ آپ یقین کریں کوئی یہ جو جوش ہوتا ہے ایک پردہ ہلنے سے بھی وہ جوش رفع ہو جاتا ہے، دور ہو جاتا ہے۔ تو
یہ معاشرہ ایک اگر پاکیزہ معاشرہ ہے تو بھی اس میں اس بات کا امکان موجود ہے، تو پہلے تو اس کو اس امکان کو ہی جو علیحدہ علیحدہ گھروں کی ترتیب ہے اسلامی تہذیب کے مطابق، اور جو علیحدہ علیحدہ لوگوں کا مردوں اور عورتوں کا اٹھنا بیٹھنا ہے اور مخلوط مجلسیں اور محفلیں نہ ہونا ہے، یہ ساری چیزیں ہیں سب سے پہلے تو جو تربیت کا ذریعہ بنتی ہیں۔ لیکن اس کے باوجود وہ معاشرہ جس میں ابھی سب ملے جلے تھے، اس کو آپ اگر سمجھیں تو اس کو دیکھتے ہوئے بڑا ہی تدریج کا انداز ہے جو اسلام اختیار کرتا ہے، اور اس تدریج کے انداز کو سمجھنے اور اس کو ہضم کرنے کی ضرورت ہے معاشرے کی تربیت اور حسن تربیت کے لیے۔ تدریج کو نہیں سمجھیں گے، تربیت کا پہلو اگر ذہن میں نہیں رہے گا، اور اس بات کا نہیں رہے گا کہ معاشرے میں کوئی کسی غلطی کے ہو جانے کے بعد بھی کوئی تلافی ہو سکتی ہو، یہ ظرف اگر نہیں ہوگا معاشرے میں، تو گندگی اور برائی پھیلے گی، بڑھے گی، اور اصلاح کے مواقع کم سے کم ہوتے چلے جائیں گے، اور ڈھٹائی کے انداز جو ہیں وہ بڑھتے چلے جائیں گے۔ بدقسمتی سے ہمارے یہاں مذہب کے معاملے میں اس طرح سے بیانات دیے جاتے ہیں، اس طرح سے بات کی جاتی ہے کہ تھوڑا سا امکان بھی جن لوگوں کے کردار میں کوئی دوسری طرف میلان بھی ہوتا ہے تو وہ بھی ان بیانات کو اور ان باتوں کو سن کر ڈھٹائی کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اور آج اسی طرح سے دو انتہائیں ہیں، ایک ڈھٹائی کی طرف ہے جو ان موضوعات پہ بات کرتے ہوئے ڈھٹائی کا اظہار کرتی ہے، اور ایک انتہائی سختی کی طرف جاتے ہیں۔ درمیان میں معاشرے کو سمجھتے ہوئے، ریاست کی حیثیت کو سمجھتے ہوئے، اور جو حالات ہیں آس پاس کے ان کو سمجھتے ہوئے کیا رعایتیں دی جا سکتی ہیں اور کس طرح سے بتدریج تربیت کی جا سکتی ہے، اس جانب توجہ کم ہے، جبکہ ہمیں قرآن مجید یہ تربیت دے رہا ہے کہ ہم تربیت کے لیے، معاشرت کے لیے، حسن معاشرت کے لیے تدریج کا طریقہ اور راستہ اختیار کریں، اور تم میں سے جو اس فعل کا ارتکاب کریں ان دونوں کو تکلیف دو، پھر اگر وہ توبہ کریں اور اپنی اصلاح کر لیں تو انہیں چھوڑ دو کہ اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ ہاں، یہ جان لو کہ اللہ پر توبہ کی قبولیت کا حق انہی لوگوں کے لیے ہے جو نادانی کی وجہ سے کوئی برا فعل کر گزرتے ہیں۔ نادانی بڑا پیارا انداز ہے، میں تو یہی کہوں گا کہ اللہ تبارک و تعالی کہہ رہے ہیں کہ انسان جو بھی فعل غلطی جو کر گزرتا ہے، جو ہو جاتا ہے، اس میں زیادہ امکان یہی ہوتا ہے کہ وہ ناسمجھی، نادانی میں ایک کام کر جائے، تو اس کے لیے توبہ کا راستہ اور توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اور نادانی میں اگر کوئی غلطی ہوتی ہے یا کسی وقتی اشتعال میں کوئی غلطی ہوتی ہے اور فعل ہو جانے کے بعد جیسے ہی احساس ہوتا ہے تو توبہ کرے، اور اس کے بعد جلدی ہی توبہ کر لے۔ اس لیے ارشاد ہوا کہ یہ جان لو کہ اللہ پر توبہ کی قبولیت کا حق انہی لوگوں کے لیے ہے جو نادانی کی وجہ سے کوئی برا فعل کر گزرتے ہیں اور اس کے بعد جلدی ہی توبہ کر لیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ ایسے لوگوں پر اللہ اپنی نظر عنایت سے پھر متوجہ ہو جاتا ہے، اور اللہ ساری باتوں کی خبر رکھنے والا اور حکیم و دانا ہے۔ تو یہ بات ہر چھوٹی بڑی ہر برائی کے لیے بندے کے ذہن میں ہونی چاہیے، خاص کر ان لوگوں کے ذہن میں جو اصلاح چاہتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں نا، ہمارا رب کیا چاہتا ہے؟ ہمارا رب یہ چاہتا ہے کہ بندہ اس کی اصلاح ہو جائے، وہ پلٹ کے آ جائے،
وہ میری طرف رجوع کر لے۔ تو جو اللہ کے بندے ہیں ان کا بھی رویہ کیا ہونا چاہیے، ان کا طرز عمل کیا ہونا چاہیے کہ بندے پلٹ کے آ جائیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف، پھر رجوع کر لیں۔ جب اللہ کی طرف وہ رجوع کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر نظر عنایت سے متوجہ ہو جاتا ہے بندے کی جانب۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ بندوں کو بھی یہ چاہیے کہ وہ جب کسی نے کوئی غلطی کر لی اور اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لی، توبہ کر لی، تو اس کے بعد اس کے ماضی کو بھلا دیں۔ یہ ماضی کا بھلانا ایک صالح معاشرے کے قیام کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ لیکن اگر لوگ اپنے ماضی کی برائیوں میں الجھے رہیں گے دونوں طرف، یعنی کسی فرد نے اگر کوئی برا کام کیا ہے اور وہ اس کا بوجھ اپنے ضمیر پر محسوس کرتا ہے اور اس ضمیر کی اس بوجھ کی وجہ سے اس کی پرفارمنس خراب ہو رہی ہے، تو اس کے لیے راستہ کیا ہے کہ وہ اپنے رب سے توبہ کرے۔ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ میرے گناہ تو اتنے ہیں کہ زمین بھر جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بیٹھو، اس کو استغفار کے الفاظ سکھائے اور کہا، جب اس نے ادا کر دیے تو کہا کہ ٹھیک ہے، بس ختم ہو گیا۔ تو آپ نئے سرے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دوبارہ زندگی آپ شروع کر سکتے ہیں، بالکل پاک صاف۔ تو معاشرے میں بھی اتنی ایکسیپٹنس ہونی چاہیے اور اصلاح کرنے والوں کو بالخصوص ان کے اندر اتنی ٹالرنس ہونی چاہیے اور اتنی ایکسیپٹنس ہونی چاہیے کہ وہ دوبارہ نظر عنایت ان کی طرف پھیر سکیں اور ان کو دوبارہ اپنی معاشرت میں شامل کر سکیں۔ اور اللہ ساری باتوں کی خبر رکھنے والا اور حکیم و دانا ہے، یعنی صرف باخبر ہونا کافی نہیں ہے بلکہ حکیم ہونا بھی ضروری ہے اور دانا ہونا بھی ضروری ہے۔ یہ کس کے لیے ہے؟ وہ جو تربیت کا کام، وہ جو دعوت کا کام کرنے والے ہیں، یہ ان کے لیے ضروری ہے کہ ان کو صرف خبریں ہی نہ ہوں اور وہ خبریں ہی نہ پھیلاتے پھر رہے ہوں، بلکہ خبر کو اپنے پاس روک کر حکمت کے ساتھ جو اصلاح کا کام کرنا ہے وہ کریں، اور دانائی کے ساتھ کہ کس موقع پہ کہاں یہ بات کرنی ہے، کہاں یہ بات نہیں کرنی، کون سا قدم اٹھانا ہے، کون سا قدم نہیں اٹھانا۔ تینوں چیزیں ساتھ ساتھ ہیں۔ مگر توبہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو برے کام کیے چلے جاتے ہیں، تسلسل کے ساتھ، تواتر کے ساتھ برے کام کیے چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے اس وقت وہ کہتا ہے کہ اب میں نے توبہ کی۔ اور اسی طرح توبہ ان کے لیے بھی نہیں ہے جو مرتے دم تک کافر رہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے تو ہم نے دردناک سزا تیار کر رکھی ہے۔ تو توبہ کو مؤخر کرنا، توبہ کو ٹالتے رہنا زندگی کے آسرے پر کہ ابھی تو وقت ہے، ابھی تو وقت ہے، ابھی تو وقت ہے، توبہ کو ٹالتے رہنا یہ انتہائی خطرناک ہے، اس لیے کہ موت کا تو کسی کو نہیں معلوم کہ اس کی موت کا وقت کب آئے گا، اور یہ بھی نہیں معلوم کسی کو کہ جب موت کا وقت آ جاتا ہے تو انسان کی کیفیت کیا ہوتی ہے، ہم میں سے کسی کو نہیں معلوم۔ وہ جو مر جاتا ہے وہی جانتا ہے اور وہ آ کے بتاتا نہیں۔ تو یہ بھی معلوم ہونا ہمارے لیے ممکن ہی نہیں ہے کہ موت کا وقت جب آ جاتا ہے تو وہ کتنے لمحے ہوتے ہیں زندگی کے پلٹنے کے لیے، ان لمحات میں پھر کوئی گنجائش نہیں رہتی۔ جب فرشتہ آ گیا، جب یہ معلوم ہو گیا کہ بس اب ختم، پھر اس کے بعد پھر چاہے اگر کوئی وہ سانس بھی ہو تو وہ پلٹنے کا کوئی امکان نہیں۔ اس لیے اس آخری سانس سے پہلے، اور اس آخری سانس کا کوئی بھروسہ نہیں۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کرم اللہ وجہ کے ساتھ نکل رہے تھے مسجد سے باہر، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے دریافت کیا کہ تمہیں اس بات کا کتنا یقین ہے زندگی کا؟
زندگی اور موت کے درمیان فاصلے کا، تو حضرت علی نے فرمایا کہ میں نے ایک قدم مسجد سے باہر نکالا ہے، دوسرے کا بھروسہ نہیں۔ تو آپ نے کہا کہ اچھا تمہیں اتنا بھروسہ ہے اس فاصلے کا، مجھے تو اتنا بھی نہیں ہے کہ پلک جھپکی ہے تو یہ اوپر آ سکے گی یا نہیں۔ تو ایک سانس بھی اندر گئی ہے اور باہر آئی، اس دورانیے کا بھی بھروسہ نہیں ہے کہ زندگی کتنی دیر کی ہوگی۔ تو کیا کرنا چاہیے؟ توبہ کرنی چاہیے۔ توبہ کے معنی کیا ہیں؟ توبہ کے معنی پلٹنے اور رجوع کرنے کے ہیں۔ گناہ کے بعد بندے کا خدا سے توبہ کرنا یہ معنی رکھتا ہے کہ ایک غلام جو اپنے آقا کا نافرمان بن کر اس سے منہ پھیر گیا تھا، اپنے کیے پر پشیمان ہے اور اطاعت و فرما برداری کی طرف پلٹ آیا ہے۔ اور خدا کی طرف سے بندے پر توبہ یہ معنی رکھتی ہے کہ غلام کی طرف سے مالک کی نظر عنایت جو پھر گئی تھی، جیسے ہی وہ گناہگار ہوا، مالک کی نظر اس کی طرف سے عنایت والی نہیں رہی، اب غضب والی نظر ہو گئی۔ تو مالک کا توبہ قبول کرنے کا مطلب کیا ہے کہ جیسے ہی اس نے توبہ کی تو اس کی نظر عنایت دوبارہ اس کی طرف پلٹ گئی۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتا ہے کہ میرے ہاں معافی صرف ان بندوں کے لیے ہے جو قصداً ارادتاً برائی نہیں کرتے بلکہ نادانی کی بنا پر قصور کرتے ہیں، اور جب آنکھوں پر سے جہالت کا پردہ ہٹ جاتا ہے تو شرمندہ ہو کر قصور کی معافی مانگ لیتے ہیں۔ ایسے بندے جب بھی اپنی غلطی پر نادم ہو کر اپنے آقا کی طرف پلٹیں گے، رب کا دروازہ کھلا پائیں گے۔ اس میں یہاں یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ توبہ، بار بار توبہ سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ یہ بات ٹھیک ہے کہ طریقہ یہی ہے کہ غلطی ہو جائے توبہ کر لے اور اس کے بعد اعادہ نہ کرے، لیکن پھر کوئی اور غلطی ہو جائے، کوئی اور نافرمانی ہو جائے، تو اللہ ہی کی ذات وہ ذات ہے، یہ دربار ہی وہ دربار ہے کہ جہاں مایوسی کا کوئی نام نہیں، جب تک موت نہیں آئی ہے، جب تک سکرات کا وقت نہیں آیا ہے، اس وقت تک مایوسی کا کوئی بھی جو ہے وہ خیال ذہن میں نہیں آنا چاہیے۔ این درگہے ماں درگہے نومیدی نیست، صد بار اگر توبہ شکستی باز آ، یعنی 100 بار بھی اگر توبہ ٹوٹ جائے پھر بھی کہتے ہیں کہ باز آ باز آ، ہر مرتبہ یہی باز آنے کی توبہ۔ مگر توبہ ان کے لیے نہیں ہے جو اپنے خدا سے بے خوف اور بے پرواہ ہو کر تمام عمر گناہ پر گناہ کیے چلے جائیں، اور عین اس وقت جب موت کا فرشتہ سامنے کھڑا ہو معافی مانگنے لگیں۔ اس مضمون کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ میں بیان کیا ہے کہ اللہ بندے کی توبہ بس اس وقت تک قبول کرتا ہے جب تک کہ آثار موت شروع نہ ہوں، کیونکہ امتحان کی مہلت جب پوری ہو گئی، پرچہ لے لیا گیا ہاتھ سے اور کتاب زندگی ختم ہو چکی، تو اب پلٹنے کا کون سا موقع ہے؟ اسی طرح جب کوئی شخص کفر کی حالت میں دنیا سے رخصت ہو جائے اور دوسری زندگی کی سرحد میں داخل ہو جائے، اب تو پردہ ہٹ گیا، اللہ تعالیٰ کی حکومت بالکل سامنے نظر آ گئی ساری چیزیں، اور اپنی آنکھوں سے اس نے دیکھ لیا کہ میں جو دنیا میں دیکھتا تھا سوچتا تھا اس کے بالکل الٹ سارا معاملہ ہو رہا ہے، اس وقت بھی پلٹ آنے کا، معافی مانگنے کا کوئی موقع نہیں۔ تو توبہ کا دروازہ ہر وقت کھلا ہے، ہر اس انسان کے لیے کھلا ہے جو سانس لے رہا ہے، جو زندہ ہے، یہاں تک کہ موت کا فرشتہ اس کے پاس آ جائے۔ اور توبہ کرنا، توبہ پہ قائم رہنا بہت ضروری ہے، لیکن توبہ 1000 بار بھی اگر ٹوٹے تب بھی اللہ کا در ہی وہ در ہے جہاں سے مایوس ہونے کا کوئی سوال نہیں، بار بار اللہ کی طرف پلٹنا چاہیے۔ آگے ارشاد ہوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہارے لیے یہ حلال نہیں ہے کہ زبردستی عورتوں کے وارث بن بیٹھو، اور نہ یہ حلال ہے کہ انہیں تنگ کر کے اس مہر کا کچھ حصہ اڑا لینے کی کوشش کرو
جو تم انہیں دے چکے ہو۔ بہت سی عورتیں ہیں جو وراثت میں بہت کچھ اپنے ماں باپ سے لے کے آتی ہیں، ملتا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مرد اس مال کا، اس کا شوہر ہونے کی حیثیت سے اس کا مالک ہو جائے، اس کا وارث ہو جائے۔ بالکل اسی طرح سے روزمرہ کی زندگی میں جو عورتیں کماتی ہیں، تو یہ ضروری، یہ جو ہے اس میں یہ حکم یہاں پہ بھی آتا ہے کہ جو عورت کا مال ہے، جو عورت نے کمایا ہے، یہ جو عورت نے اپنی ورثے میں حاصل کیا ہے، اس کو کوئی مرد، اس کا شوہر زبردستی اس کا وارث نہیں بن سکتا، بلکہ اس کو تو جو مہر دیا ہے وہ بھی جو ہے وہ اس کا کوئی حصہ کھانے کا حق نہیں ہے، وہ بھی اس کے حوالے کر دینا ہے۔ یعنی مالی طور پر جو امپاورمنٹ ہے، عورت کا حق ہے اور اس کو ہونی چاہیے۔ مہر کی رقم بھی اس کے ہاتھ میں آنی چاہیے اور وہ اپنی مرضی سے خرچ کرے، اور اس کو جو کچھ بھی اس کے ماں باپ کی طرف سے، بھائی کی طرف سے ملا ہے، جس طرف سے بھی ملا ہے، وہ اس کو زبردستی نہیں لے سکتا۔ اور آج کے دور میں جہاں ورکنگ وومنز ہیں، تو وہاں پہ ورکنگ وومن کی بھی کمائی یہ مرد کا ظرف نہیں ہے کہ مرد اس پہ قبضہ کرے، لیکن بدقسمتی سے ہوتا یہی ہے کہ وہ بھی مرد جو ہے وہ اس کو ہتھیانے کی کوشش کرتا ہے۔ ہاں، اگر وہ کسی صریح بدچلنی کی مرتکب ہوں تو ضرور تمہیں تنگ کرنے کا حق ہے۔ یعنی مال اڑانے کے لیے نہیں، کوئی الزام لگا کر، کوئی جھوٹا الزام یا سچا کوئی وہ کر کے، یہ نہیں ہے کہ آپ اس کا مال ہڑپ کر لیں، بلکہ اگر کوئی بدچلنی ہے یا کوئی شکایت ہے آپ کو، تو اس کو آپ ویسے رفع کریں، اس کو الگ سے دور کریں۔ یہ نہیں ہے مطلب کہ آپ ان کا مال ضبط کر لیں۔ ان کے ساتھ بھلے طریقے سے زندگی بسر کرو۔ کس کے ساتھ؟ عورتوں کے ساتھ بھلے طریقے سے زندگی بسر کرو۔ اگر وہ تمہیں ناپسند ہوں تو ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں پسند نہ ہو، مگر اللہ نے اسی میں کچھ بھلائی رکھ دی ہے۔ یہ ہے ٹالرنس سکھائی جا رہی ہے میاں بیوی کے معاملے میں، کہ اگر تمہیں ناپسند ہو تو تم یہ سمجھو نا، اللہ تعالیٰ نے تمہارا رشتہ جوڑ دیا ہے۔ مشہور تو یہی ہے، تم مانتے ہو کہ رشتے آسمانوں پر جڑتے ہیں، تو اب یہ رشتہ جڑ گیا ہے، اور تمہیں کوئی چیز ناپسند ہو رہی ہے، ناگوار ہو رہی ہے، تو تم سوچو، تمہاری سوچ یہ ہونی چاہیے کہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اس میں کوئی بھلائی رکھ دی ہو۔ اگر عورت خوبصورت نہ ہو، یا اس میں کوئی ایسا نقص ہو جس کی بنا پر وہ شوہر کو پسند نہ آئے، تو یہ مناسب نہیں ہے کہ شوہر فوراً دل برداشتہ ہو کر اسے چھوڑ دینے پر آمادہ ہو۔ آخری حد تک مرد کو صبر اور تحمل سے کام لینا چاہیے، کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ایک عورت خوبصورت نہیں ہوتی، مگر اس میں بعض دوسری خوبیاں ایسی ہوتی ہیں جو ازدواجی زندگی میں حسن صورت سے زیادہ اہمیت رکھتی ہیں۔ تو سیرت سے جو ہے وہ موہ لیتا ہے آدمی، بیوی موہ لیتی ہے شوہر کو اور اپنے سسرال والوں کو۔ اگر اسے اپنی ان خوبیوں کے اظہار کا موقع ملے تو وہی شوہر جو بس صرف اس کو دیکھ کر ابتدائی طور پر اس کی صورت کی خرابی سے دل برداشتہ ہو رہا تھا، اس کے حسن سیرت پر عاشق ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اکثر اوقات ازدواجی زندگی کی ابتدا میں عورت کی بعض باتیں شوہر کو ناگوار ہوتی ہیں۔ یہ دو طرفہ معاملہ بھی ہو سکتا ہے، مثلا خراٹے لینے کا ہی معاملہ ہے، ہو سکتا ہے کہ کسی کو ابتدائی دنوں میں ہی یہ تجربہ ہو، اس سے پہلے نہ ہوا ہو، اور وہ اس کو برا لگے، یا اٹھنے بیٹھنے میں۔ اب جب میاں بیوی ساتھ ہوتے ہیں تو ظاہر ہے بالکل ہر کوئی چیز چھپی تو نہیں رہتی، تو بعض عادتیں ایسی ہو سکتی ہیں کسی میں جو ناگوار ہوں، اتنی ناگوار ہوں کہ اس کو اگر کسی دوسرے سے بتایا جائے تو وہ بھی کہے کہ ہاں یہ بات تو غلط ہے، لیکن میاں بیوی کا تعلق ایسا ہے کہ ان کو برداشت کرنا چاہیے ایک دوسرے کی ان برائیوں کو بھی جو عادت کی
حیثیت اختیار کر گئی ہیں، لیکن معروف معنوں میں بہرحال ان کو برا سمجھا جاتا ہے، ناگوار لگتا ہے، تو ان باتوں کو بھی وہ برداشت کرے اور اس سے بددل نہ ہو۔ اگر صبر سے کام لے اور عورت کے تمام امکانات کو بروئے کار آنے کا موقع دے، تو اس پر خود ثابت ہو جاتا ہے کہ اس کی بیوی برائیوں سے بڑھ کر خوبیاں رکھتی ہے۔ یہی بات مرد کے لیے بھی ہے کہ اگر کوئی خاتون، کوئی بیوی اپنے شوہر کی کچھ ناگوار باتیں محسوس کرتی ہے تو تھوڑا انتظار کرے، دیکھے اس کے رویے میں اور اس کی زندگی میں بعض معاملات ضرور ایسے ہوں گے، آپ دونوں ایک دوسرے کو بہتر پرفارم کرنے کا موقع دیں۔ اگر آپ چھوٹی چھوٹی باتوں سے جو ناگوار ہوتی ہیں اگر اس پہ اعتراض کریں گے نا، شوہر ہیں اور بیوی پہ اعتراض کریں گے، چھوٹی چھوٹی باتوں کو پکڑیں گے، اور اگر بیوی ہیں تو شوہر کو آپ اس کی ناگوار باتوں پہ پکڑیں گے، تو نتیجے میں کیا ہوگا؟ دونوں کی پرفارمنس، جس پہ بھی تنقید ہو رہی ہے اس کی پرفارمنس خراب ہوگی، اس کی کارکردگی خراب ہوگی۔ کارکردگی خراب ہوگی تو پھر خرابی جو ہے چھوٹی سے بڑی اور دوسری خرابیاں جو ہیں وہ بڑھتی چلی جائیں گی۔ لیکن اگر آپ صرف نظر کریں گے اور پرفارمنس کا موقع دیں گے تو بعض ایسے بڑے معاملات جو ہیں وہ اتنے حسن خوبی سے انجام پائیں گے، دیے جا رہے ہوں گے دونوں میں سے، دونوں طرف سے، کہ آپ کا دل مطمئن ہو جائے گا اور آپ جو ہے وہ خوش ہو جائیں گے۔ تو لہٰذا پسندیدہ بات یہ نہیں ہے کہ آدمی ازدواجی تعلقات کو منقطع کرنے میں جلد بازی سے کام لے۔ علیحدگی یا طلاق بالکل آخری چارہ کار ہے جس کو ناگزیر حالت ہی میں استعمال کرنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ طلاق اگرچہ جائز ہے مگر تمام جائز کاموں میں اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند اگر کوئی چیز ہے تو وہ طلاق ہے۔ دوسری حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نکاح کرو اور طلاق نہ دو، کیونکہ اللہ ایسے مردوں اور عورتوں کو پسند نہیں کرتا جو بھنورے کی طرح سے پھول پھول کا مزہ چکھتے پھریں۔ تو یہ اس میں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے۔ دو لوگوں کے جب معاملات ہوتے ہیں تو کچھ وقت اگر ایک دوسرے کو دیں اور چھوٹی چھوٹی باتوں سے جو ناگوار باتیں ہیں ان کو اگنور کریں، اور اس لیے اگنور کریں کہ پرفارمنس خراب نہ ہو۔ پرفارمنس کا موقع دیں گے تو زیادہ تر یہی ہوتا ہے کہ تھوڑے وقت میں جو ہے وہ دونوں ہی کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں۔ ان کے ساتھ بھلے طریقے سے زندگی بسر کرو، اگر وہ تمہیں ناپسند ہوں تو ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں پسند نہ ہو مگر اللہ نے اسی میں بہت کچھ بھلائی رکھ دی ہو، اور اگر تم ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی لے آنے کا ارادہ ہی کر لو تو چاہے تم نے اسے ڈھیر سا مال ہی کیوں نہ دیا ہو، اس میں سے کچھ واپس نہ لینا۔ یہ بات یاد رکھیں ذہن کہ یہاں پہ خطاب مرد سے ہو رہا ہے، اور ساری اعلیٰ ظرفی کی، ٹالرنس کی، ہر چیز کی تعلیم کس کو دی جا رہی ہے؟ مرد کو دی جا رہی ہے۔ تو یہ بات سمجھنا چاہیے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد کو کوئی مقام دیا ہے تو اس کو پابند بھی کیا ہے اور اس کی تربیت کا بھی انتظام کیا ہے اور اس کو اعلیٰ ظرفی سکھائی ہے۔ بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں صرف مقام کی اور مرتبے کی تو بات ہوتی ہے، لیکن اس مرتبے کو برتنے کے کیا طریقے ہیں اور کس پیارے انداز سے اللہ تبارک و تعالیٰ سکھا رہے ہیں کہ اگر وہ تمہیں ناپسند ہو تو ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں پسند نہ ہو، اللہ نے اسی میں بہت کچھ بھلائی رکھ دی ہو، اور اگر تم ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی لے آنے کا ارادہ ہی کر لو تو بھی تمہیں تنگ دل نہیں ہونا چاہیے کہ جو کچھ مال تم نے دیا تھا چاہے وہ بہت سارا ہی ہو وہ تم اس سے واپس لے لو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ذہن میں رہے کہ جب ایک عورت کسی مرد کی سرپرستی سے باہر آتی ہے تو اس کو زندگی گزارنے کے لیے وسائل کی تو ضرورت ہوتی ہے نا، تو
ایک مخصوص وقت تک اتنے وسائل تو اس کے پاس ہونے چاہیے کہ جو تم نے دیا ہے وہ اسی کے پاس رہے، کچھ عرصہ تو کم سے کم وہ خود کفالت کی زندگی گزار سکے، تو واپس نہ لینا۔ کیا تم اسے بہتان لگا کر اور صریح ظلم کر کے واپس لوگے؟ یہ بھی معاشروں میں ہوتا ہے کہ کوئی ایسا الزام لگا دیا جائے کہ اس کے بعد کوئی ساتھ والا یہ کہنے کی جرت ہی نہیں کرے کہ بھئی اس کو کچھ اس کا حق بھی دو، ارے بھائی اس نے تو کام ہی ایسا کیا ہے۔ تو یہ غلط بات ہے کہ کوئی کسی کو جو ہے وہ صرف اس وجہ سے کہ اس سے مال ہڑپ کر لیا جائے، دیا ہوا مال لے لیا جائے، اس کو دھکے دے کر نکال دیا جائے کوئی الزام لگا کر، یہ بہت ظلم ہے۔ اور آخر تم اسے کس طرح لے لو گے جبکہ تم ایک دوسرے سے لطف اندوز ہو چکے ہو اور وہ تم سے پختہ عہد لے چکی ہیں۔ اب یہ کتنا اہم بیان ہے اور کتنا پیارا انداز ہے کہ تم کو یہ تو سوچنا ہی چاہیے نا کہ تم نے ایک دوسرے سے لطف حاصل کیا ہے، ایک بالکل آخری حد تک جا کر عورت نے اپنے آپ کو تمہارے لیے سرنڈر کر دیا اور تم نے پوری طرح سے اس سے لطف حاصل کیا۔ اب تمہاری مردانہ غیرت یہ ہے کہ تم نے جو کچھ اسے دیا تھا اس کو واپس نہ لو، کچھ تو حیا کرو، کچھ تو خیال کرو کہ اس نے کس طرح سے اپنے آپ کو تمہارے حوالے کر دیا اور تم اب جو ہے وہ اس کو کوئی الزام لگا کر اس کو بھگانا چاہتے ہو یا جو ہے وہ اس کو اس کے حق سے محروم کرنا چاہتے ہو کسی بھی وجہ سے، تو حیا کرو اور تمہارا ظرف بڑا ہونا چاہیے، اعلیٰ ظرفی اختیار کرو۔ تو عورت کی کتنی زبردست وکالت اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں کی ہے، اور بس ہم پڑھتے نہیں ہیں، اور پڑھتے ہیں تو سمجھتے نہیں ہیں، اور سمجھتے ہیں تو عمل سے دور رہنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حالانکہ اگر عمل کریں تو اسلامی معاشروں سے اچھا عورت کے حق میں کوئی اور معاشرہ ہو نہیں سکتا۔ اور جن عورتوں سے تمہارے باپ نکاح کر چکے ہوں ان سے ہرگز نکاح نہ کرو، مگر جو پہلے ہو چکا سو ہو چکا۔ جاہلیت کے زمانے میں یہ رواج تھا، اب وہ رواج ختم ہو گیا، اب اس طرح کا کوئی تصور نہیں ہے۔ در حقیقت یہ ایک بے حیائی کا فعل ہے، ناپسندیدہ ہے اور برا چلن ہے۔ یہاں ہم آج کی اس نشست کو ختم کرتے ہیں۔ الحمدللہ ہم نے یہ تیسرا رکوع پڑھ لیا ہے، اور انشاءاللہ کل ہم آغاز کریں گے چوتھے رکوع سے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔